السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ ڈاکٹر شگفتہ نصیر، آپ کے اپنے پروگرام جس کا نام ہے صحت سب کے لیے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، اس پروگرام کا مقصد آپ تک آگاہی پہنچانا ہے تاکہ گھر بیٹھے آپ اپنا اور اپنے پیاروں کی صحت کا خیال رکھ سکیں۔ ناظرین، آج جس ٹاپک پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں اس کا عنوان تھوڑا سا ٹیکنیکل ہے۔ تھائرائڈ کا نام تو آپ میں سے اکثر لوگوں نے سنا ہوگا۔ ہمارا آج کا شو اسی سے متعلق ہے۔ یہ ایک ایسی بیماری ہے جسے ہائپوتھائرائڈزم کہا جاتا ہے، یعنی غیر فعال تھائرائڈ گلینڈ۔ اس بیماری میں تھائرائڈ گلینڈ مؤثر طریقے سے کام نہیں کر پاتا اور اس مقدار میں ہارمون نہیں بنا پاتا جس کی جسم کو ضرورت ہوتی ہے۔ تو آئیے ناظرین، آج کے اس شو میں ہم یہ جانتے ہیں کہ ہائپوتھائرائڈزم کیا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں، اس کی علامات کیا ہیں اور اس کے جدید علاج کے طریقہ کار کیا ہیں۔ اور ان سب پر بات کرنے کے لیے آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں انوائٹ کیا ہے ڈاکٹر پروفیسر زمان شیخ کو۔ ہی از ریناؤنڈ اینڈوکرائنالوجسٹ اینڈ ڈائبٹالوجسٹ ان پاکستان۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ اپنے بزی اسکیجول میں سے ہمارے ناظرین کے لیے ٹائم نکالنے کا۔ ڈاکٹر صاحب، کیا آپ ہمارے آڈینس کو یہ بتائیں گے کہ تھائرائڈ گلینڈ کیا ہے اور اس کا باڈی میں کیا فنکشن ہے؟ دیکھیں نا، ایک سب اسپیشلٹی ہے میڈیسن کی جسے میں تعلق رکھتا ہوں، اس کا نام ہے انڈوکرائنالوجی۔ اس کا مطلب ہے ہارمون کے امراض، ہارمون اسپیشلسٹ۔ اب دیکھیں، ہماری باڈی کو دو سسٹم کنٹرول کرتے ہیں، ایک ہے برین نروس سسٹم، وہ تو دنیا کو پتہ ہے کہ دماغ کنٹرول کرتا ہے، مگر اس جتنا امپورٹنٹ ایک اور سسٹم ہے جو پوری باڈی کو ریگولیٹ کرتا ہے، آرڈر دیتا ہے، کمانڈ کرتا ہے، میٹابولائز کرتا ہے، اس کا نام ہے ہارمون سسٹم یا انڈوکرائنالوجی۔ اب ہارمون باریک کیمیکل ہیں، باریک۔ دیکھیں، ایک تو ہوتا ہے شوگر، ہم کرتے ہیں شوگر کتنی ہے آپ کی، 100 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر، ملی گرام میں چیک کرتے ہیں۔ پہلے گرام ہوتا ہے، گرام کا 1000واں حصہ ملی گرام، 1000واں حصے کو اور کم کریں تو ملی گرام سے ہو جائے گا نینو گرام، اس کا بھی 1000 حصہ کم کریں 1000 تو ہو جائے گا پائکو گرام۔ تو ہمارے ہارمون ملی گرام میں نہیں ہوتے، ہمارے ہارمون ہوتے ہیں یا پائکو گرام میں یا نینو گرام میں۔ تو ایک تو یہ بات ہو گئی، بہت باریک کیمیکل ہیں۔ اب ہمارے باڈی میں کچھ کارخانے ہیں جو 24 گھنٹے ہزاروں ہارمون سیکریٹ کرتے رہتے ہیں، چھوٹے بڑے، سسٹمک، نان سسٹمک، لوکل سب ہوتے ہیں۔ تو یہ کارخانے جو ہیں 24 گھنٹے کام کرتے ہیں، ہم سوئے ہوئے ہوتے ہیں پھر بھی کام کر رہے ہیں۔ آپ اور میں بات کریں، ہمارے ہارمون، اپنے کئی ہارمون، ایک نہیں ہے، کئی ہارمون ابھی کام کر رہے ہیں اور ڈفرینٹ سچویشن میں ڈفرینٹ ہارمون ہوتے ہیں۔ نمبر 1 ہارمون مرض جو ہے پوری دنیا میں ڈائبٹیز، انسولین ہارمون۔ پاکستان میں بھی نمبر 1 ڈائبٹیز ہی ہے، بلکہ بہت ہی زیادہ ہے۔ پاکستان کو کہتے ہیں دارالخلافہ شوگر کا، پوری دنیا میں اتنی عام بیماری ہے، 33%، دنیا میں تیسرا نمبر ہے بائی دا وے۔ اچھا، تو سیکنڈ جو ہارمون مرض ہے نا، وہ ہے تھائرائڈ، مگر اس کو امپورٹنس اتنی نہیں ملی ہے جتنی ملنی چاہیے۔ یہ 8 اور 2 کا ریشو ہوتا ہے، یعنی ہائپوتھائرائڈ 8 اگر فیمیل ہوں تو 2 میل ہوں گے، اتنا فیمیل میں کامن ہے، زیادہ تر ینگ فیمیل میں۔ ہاشیموٹوز آٹومیون ڈیزیز ہوتی ہے۔ اب دیکھیں نا، ہماری باڈی کو میٹابولزم چاہیے، ہم جو بھی کھاتے پیتے ہیں آخر میں انرجی میں کنورٹ ہوتا ہے، میٹابولزم بنتا ہے۔ اس میٹابولزم کو کنٹرول کرتا ہے تھائرائڈ۔ اب آپ دیکھتے ہوں کہ کوئی آدمی ایسے سست بیٹھا ہوا ہے، انیشیٹو نہیں ہے اس میں، پھولا ہوا سا چہرہ ہے، پھولا ہوا بدن ہے، نہ دماغ صحیح کام کر رہا ہے، بچہ ہے تو اسکول میں اس کی رپورٹنگ غلط ہے، قد اس کا چھوٹا رہ گیا ہے، ذہنی طور پہ یعنی معذور تو نہیں کہنا چاہیے، اس کی گریڈز ہیں مگر کمزور ہے، اس کا آئی کیو کم ہے، تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہائپوتھائرائڈ کے مریض ہوں۔ اوکے، ہائپوتھائرائڈ میں کہ تھائرائڈ کا جو ہارمون ہے وہ کم ریلیز ہو رہا ہے، کم مینس ہائپو، اس کا الٹ ہوتا ہے ہائپر تھائرائڈزم۔ تیسری بیماری ہوتی ہے کینسر آف تھائرائڈ، وہ ہمارا موضوع نہیں ہے، ہمارا موضوع آج ہے ہائپوتھائرائڈزم، جو بہت ہی عام بیماری ہے، شوگر کے بعد سیکنڈ موسٹ کامن ڈیزیز جو ہے وہ ہائپوتھائرائڈ۔ اور ڈاکٹر صاحب آپ نے بتایا یہ یوزلی فیمیلز میں زیادہ کامن ہے کمپیریٹیولی میلز کے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اس کی وجوہات کیا ہیں، کیوں ہوتی ہے یہ بیماری؟ دیکھیں، وجوہات جو ہے نا وہ مختلف علاقوں میں
اور مختلف ایجز میں، عمر میں مختلف ہوتی ہیں۔ اب ہم ینگ فیمیل کا میں نے ذکر کیا تو موسٹ کامن اس میں ہوتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں ہاشیموٹوز تھائرائیڈائٹس۔ یہ آٹو امیون ڈیزیز ہوتی ہے۔ آٹو امیون ڈیزیز کچھ مرض ہوتے ہیں جو اینٹیجن اینٹی باڈی ریئیکشن ہوتا ہے باڈی میں، اور جہاں پہ اینٹیجن یعنی اپنی باڈی کے جو پروٹین ہیں آپس میں لڑ پڑتے ہیں، اس طرح سمجھے آپس میں جنگ ہو جاتی ہے کوئی غلط فہمی کی وجہ سے، اور جینیٹک تھوڑی چینجز ہو جاتے ہیں یا انوائرمنٹل چینجز ہو جاتے ہیں، تو جہاں پہ وہ لڑائی ہوتی ہے اینٹیجن اینٹی باڈی کی، وہ گراؤنڈ فیلڈ بیٹل فیلڈ تباہ ہو جاتی ہے، ختم۔ تو اگر وہ پینکریاز میں ہو، بیٹا سیل میں تو ٹائپ 1 ڈائبٹیس ہو جاتی ہے آٹو امیون، اگر تھائرائیڈ میں ہو تو ہاشیموٹوز تھائرائیڈائٹس ہوتا ہے، اگر ایڈینل گلینڈ میں ہو تو ایڈیسنس ڈیزیز ہوتی ہے، اگر اسکن میں ہو تو پھر وٹیلائگو وغیرہ سفید جو برس دھبے ہو جاتے ہیں وہ ہو جاتے ہیں۔ یہ سارے آٹو امیون ڈیزیز کے کچھ مثالیں ہیں۔ تو نمبر 1 تو آٹو امیون ہے۔ پاکستان میں جو پہاڑی علاقے ہیں وہاں پہ جو لوگ پانی پیتے ہیں وہ سنو سے آتا ہے، یعنی پہاڑوں سے جو برف پگھلتی ہے وہ آتی ہے۔ اس پانی تو خیر بہت صاف ہوتا ہے بالکل، مگر اس میں منرل زیرو ہوتے ہیں۔ اب یہاں جو ہم پانی پیتے ہیں نا وہ سمندر کی وجہ سے، چاہے آپ ٹیپ واٹر پئیں چاہے بوتل میں تو ایڈ کرتے ہیں منرل، جو منرل واٹر ہوتا ہے تو اس میں آیوڈین ہوتی ہے، آیوڈین باقی بھی ہوتی ہیں منرل آیوڈین۔ تو کراچی میں آیوڈین اتنی زیادہ ہے پانی میں سمندر کے نزدیک ہونے کی وجہ سے کہ یہاں پہ وہ چیز نہیں ہوتی۔ گلگت ہنزا پہاڑی علاقے ماؤنٹینس ایریا، وہاں پہ وہ آیوڈین ہے نہیں پانی میں، تو ان کو آیوڈین ڈیفیشنسی ہوتی ہے۔ اب آیوڈین جو ہے وہ را مٹیریل ہے، خام مال ہے تھائروکسین ہارمون بنانے کا۔ جس طرح کپڑے کا خام مال روئی ہے نا، روئی آئے گی تو کپڑا بنے گا، دھاگا بنے گا پھر کپڑا بنے گا، اس طرح خام مال آیوڈین نہیں ہوگی تھائروکسین نہیں بنے گی، ہائپوتھائرائڈ۔ تو اس کی نشانی یہ کہ وہ گلڑ شاید کہتے ہیں اردو میں گلڑ، ملٹی ناڈولر گوائٹر، یہ جو ہے یہ ایکچولی بٹر فلائی شیپ ہوتا ہے، بٹر فلائی بنا تتلی، بالکل تتلی کی شکل کا یہاں پہ ہوتا ہے، 2 لوب ہوتے ہیں، بیچ میں ایک وہ کنیکشن ہوتا ہے اس کی، یا ایچ شیپ سمجھے انگلش کا، مگر تتلی زیادہ صحیح ورڈ ہے۔ اس کی طرح یہاں پہ گلینڈ ہوتا ہے جو 24 گھنٹے تھائروکسین خارج کرتا رہتا ہے، 24 گھنٹے ہمارا میٹابولزم کام کرتا رہتا ہے۔ وہ تھائروکسین نہ ہو تو یعنی کوئی انسان کام کر ہی نہ سکے، تو اس کو کہتے ہیں ہائپوتھائرائڈزم۔ ہائپوتھائرائڈزم اگر ایکسٹریم پہ چلا جائے، اس کا علاج نہ ہو، تو اس کنڈیشن کا نام ہے مکسیڈیما۔ اب مکسیڈیما جو ہے وہ سیویئر قسم ہے ہائپوتھائرائڈ کا۔ ہمارے بچوں کو جو پڑھاتے ہیں میڈیکل اسٹوڈنٹ کو، تو آپ بھی میڈیکل اسٹوڈنٹ ہیں ماشاءاللہ، تو وہ کتابوں میں وہ پکچر دکھاتے ہیں جو سیویئر قسم کی ہوتی ہے ان کو سمجھانے کے لیے۔ اچھا، عام پبلک میں یہ کیس نہیں آتے ہمارے پاس، اس سے پہلے ہی علاج ہو جاتا ہے، اس سے پہلے آ جاتے ہیں، تو جو اس کی علامات ہوتی ہیں وہ نان اسپیسیفک ہوتی ہیں۔ اب مریض کبھی نہیں آ کے کہے گا، آج تک ایسا نہیں ہوا ہے کہ ڈاکٹر صاحب میرا تھائرائیڈ خراب ہو گیا ہے میرا علاج کرو، کبھی نہیں کہے گا۔ اب ڈاکٹر کا انڈیکس آف سسپیشن ایک ورڈ ہوتا ہے، یہ ڈاکٹروں میں بہت ہونا چاہیے اور ہوتا ہے، کیونکہ وہ بار بار وہ پیشنٹ دیکھتے ہیں نا، تو سسپیکٹ کرتے ہیں، انڈیکس آف سسپیشن کہ یہ تو ہائپوتھائرائڈ لگتا ہے۔ آپ یقین جانے کئی کیسز ایسے ہوتے ہیں کہ آتے ہیں اور ہم دیکھتے، یعنی جو ہم کا مطلب ہے جو یہ کیسز بہت زیادہ دیکھتے ہیں ہر فیلڈ کے، اب گیسٹرونٹرالوجی کا ہوگا اپنے کیسز زیادہ دیکھے گا، ہم ظاہر ہے کہ یہ ہارمون کے دیکھتے ہیں، تو یعنی شکل سے عموماً سمجھ جاتے ہیں، حالانکہ وہ ابھی ارلی اسٹیجز پہ ہوتا ہے۔ لیٹ اسٹیجز میں تو پھر وہ ہر کوئی سمجھ جاتا ہے کہ یہ ہائپوتھائرائڈ ہے، جو کتابوں میں پڑھا تھا ہم نے۔ تو انڈیکس آف سسپیشن، پیشنٹ آتا ہے کیسے، کیا سمٹمز کے ساتھ؟ میں کم کھاتی ہوں، وزن بڑھ جاتا ہے، ٹاپ پہ یہ ہوتا ہے، پھر سستی ہو جاتی ہے، کام کرنے کا موڈ نہیں بنتا، کھاتی زیادہ کم ہوں مگر موٹی ہوتی جا رہی ہوں،
اور ایک خاص بات کہ پیریڈز اریگولر ہو جاتے ہیں. اچھا، مینسٹرل سائیکل ماہواری ہاں. میں بھی irregularities آ جاتی ایک ہیں. ورڈ آتا ہے سب فرٹیلیٹی یا انفرٹیلیٹی. انفرٹیلٹی، یہ ہمارے آگے سوال ہے. بانجھپن یہ بھی ہوتا ہے. جس عورت کے بچے پیدا نہ ہوں، کئی سال ہو گئے شادی کو، اور مرد ٹھیک ہے، تو اس کا تھائرائڈ ہارمون لازمن کراتے ہیں پہلے اس کو کرو آپ. اس کے بعد پھر اور بھی کئی کازز ہیں مگر تھائرائڈ. اچھا، میں ایک بات کلینیکل کامن سائن اینڈ سمپٹمز کے ساتھ ویٹ کا بڑھا ہونے کے ساتھ لوگ رپورٹ کرتے ہیں. ویٹ کا بڑا ہونا، پھر بال گرتے ہیں، یہ بھی خاص نشانی ہے. بال بہت گرتے ہیں، ایلوپیشیا. اس کے بعد پفی فیس ہو جاتا ہے. دیکھیں نا، نارمل جو فیس ہوتا ہے کیوٹ ہوتا ہے، شارپ ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے ناک کہاں ختم ہوئی، ہونٹ کہاں شروع ہوئے. اور ہاں یعنی ہے نا، جس طرح نفیس، اور بس یہ سمجھے کہ ایک چہرہ جو ہے وہ یعنی ایک خدا کی نعمت ہے جو یعنی اللہ نے اس کو بیوٹی دی ہے. ہاں، اس میں یہ نہیں ہوتا. مکسیڈیما میں کیا ہوتا ہے کہ ایک جیسے غلاف چہرے پہ پڑ جاتا ہے، غلاف، پتہ نہیں چلتا ناک کہاں ختم ہوئی، ہونٹ کہاں شروع ہوئے. اس کو ہم کہتے ہیں کورس فیچرز. یہ نشانی ہے. پھر آواز تھوڑی چینج ہو جاتی ہے. اس کو ہم کہتے ہیں کرخت آواز. اور یہ بھی ہم کہتے ہیں کہ یہ دنیا کی واحد بیماری ہے جو ٹیلی فون پہ ہم ڈائیگنوز کر سکتے ہیں، کیونکہ آواز کا کرخت ہو جاتی ہے. کرخت کبھی کے مشابہت دیتے ہیں مگر اتنی کرخت تو نہیں ہوتی، مگر تھوڑی ہو جاتی ہے. تو آواز چینج ہوتی ہے، بھاری ہو جاتی ہے آواز، اور ایسی لگتی ہے کہ اچھی نہیں لگتی کانوں کو. کرخت جس طرح ہوتی ہے نا، اچھا پھٹی پھٹی سی. اور اچھا زبان موٹی ہو جاتی ہے. اور پھر یہاں پہ یہ سوج جاتا ہے، یہ حصہ پیری آربیٹل پفینس. یہ بال جھڑ جاتے ہیں لیٹرل آئی برو کے، اور سر کے بال بھی میں نے بتایا. پھر کانسٹیپیشن ہوتی ہے. اس کی خاص بات یہ ہے کہ ٹھنڈ لگتی ہے ان کو. اچھا، سردی لگتی ہے. گرمی کے موسم میں بھی انہیں ٹھنڈک محسوس ہاں، ایک ہی کمرہ ہے، سب لوگ بیٹھے ہیں، سب کو گرمی ہو رہی ہے، وہ کہے گا نہیں بھائی وہ مجھے سردی. ایک ہم لطیفہ بتاتے ہیں کہ ایک ٹرین میں 2 عورتیں جا رہی تھیں. اس میں ایک کہہ رہی تھی کھڑکی بند کرو، مجھے سردی ہو رہی ہے ورنہ میں مر جاؤں گی. دوسری کہتی ہے نہیں کھولو ورنہ مجھے گرمی سے مر جاؤں گی. یعنی دونوں میں اتنا تضاد ہے. تو جس کو ہائپر تھائرائڈ ہے وہ گرمی ہے، اس کو گرمی ہو رہی ہے، اس کو زیادہ گرمی لگے گی. اور جو ہائپو ہے اس کو سردی لگتی ہے. اور جو یو تھائرائڈ ہے نارمل، اس کو کہے گا ٹھیک ہے جو کھولو بند کرو، فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے. تو اس کو کہتے ہیں کولڈ انٹالرنس، مانا سردی برداشت نہیں کر سکتے. یہ لوگ نہیں کر سکتے. اچھا ڈاکٹر صاحب، وہ کون سے کی کلینکل فیچرز ہیں جس پہ اگر جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں اور اپنے گھر میں یہ شو دیکھ رہے ہیں اور انہیں وہ فیچرز اگر وہ اپنے اندر دیکھ رہے ہیں تو انہیں فوراً مالج سے رابطہ کرنے کی ضرورت ہے؟ ایسے کون سے کی کلینکل فیچرز ہیں؟ اگر میں بچوں سے شروع کروں، کیونکہ بچوں میں سب سے زیادہ امپارٹنٹ ہے یہ بچوں میں. اس کا ریزن یہ ہے کہ بچوں کی ذہنی نشو و نما 10 سال تک ہوتی ہے، بلڈ اپ ہوتی ہے 10 سال تک. اب اگر کسی بچے کو پیدائشی بھی ہائپوتھائرائڈ ہو سکتا ہے، 1 سال میں بھی ہو سکتا ہے، 2 سال، اس کی ایج کی لمٹ نہیں ہے کبھی بھی. اس کو ہم بچوں کے ہائپوتھائرائڈ کو ہم کہتے ہیں کریٹنزم. تو اگر بچے کو ڈائیگنوز نہ ہوا ٹائم پہ، کیونکہ بچہ تو نہیں کہے گا مجھے ہائپوتھائرائڈ ہے وہ میرا علاج کراؤ. بچہ اور نان اسپیسیفک فیچر ہوتے ہیں نا. اچھا، اس بچے کی اسکول کی رپورٹ خراب آتی ہے، ٹیچر کی شکایتیں آتی ہیں کہ بھئی آپ کا بچہ پڑھ نہیں رہا ہے، اس کو ذرا سمجھاؤ. تھکا رہتا ہے، اسکول جانے کا موڈ نہیں بنتا، اپنی عمر کے بچوں سے پیچھے محسوس ہوتا ہے ہر طرح سے. اس کا قد بھی چھوٹا رہ جاتا ہے. تو اس کو کہتے ہیں بچوں میں تقریباً ایمرجنسی. کیونکہ 10 سال تک اگر تھائروکسین نہ دی تو پرماننٹ برین ڈیمیج ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. پھر ہمیشہ کے لیے اس کا آئی کیو لو رہ جاتا ہے. تو بچوں میں ہائپوتھائرائڈ کا ڈائیگنوز کرنا، مانا تشخیص کرنا، اور پلس اس کا بر وقت علاج کرانا سمجھے ایک ایمرجنسی ہے. ورنہ اس کا قد بھی چھوٹا رہ جائے گا اور آئی کیو بھی کم رہ جائے گا.
جو مائیں ہمیں دیکھ رہی ہیں یا جو والدین حضرات یا جو گارڈین جو بھی ہیں وہ دیکھ رہے ہیں تو وہ اس بات پہ فکر مند ہوئیں اور اپنے بچوں میں یہ چیز دیکھیں کہ اگر وہ نہیں پرفارم کر پا رہے تو اس کو لاپرواہی یا اس طرح نہ تھائرائیڈ کا ٹیسٹ کرا کہا جائے کہ بچہ کنسنٹریٹ نہیں کر رہا پڑھائی میں، یا اس کے ریزنز کو آئیڈینٹیفائی کریں کہ کیا پیچھے اس کا بیک ریزن ہے جس کی وجہ سے ایک یہ دو باتیں اور بھی کنڈیشن بتاؤں یہ کیونکہ سلسلہ جاری ہے کہ دیکھیں اگر ہائپو تھائرائڈ کا شک ہے آپ کو نا تو ایکچولی 3 ٹیسٹ ہوتے ہیں، فری T3 فری T4 اور TSH، تو باقی 2 نہ کرائیں، انیشیل اسکریننگ آپ TSH سے کرائیں۔ TSH اگر ہائی ہو اس ایج کے حساب سے نارمل ویلیوز جو ہیں تو اس کو پکا ہائپو تھائرائڈ ہے، ڈائگنوز کرنا آسان ہے، تو TSH کرا لیں اس کا۔ اچھا ایک بات اور بتاؤں کہ ہر لیبارٹری یہ ٹیسٹ صحیح نہیں کرتی کیونکہ ہارمون ایسے ہے نا، تو کئی لوگ صحیح بات بتاؤں کہ ہمارے پاس آتے ہیں وہ ہمیں شک ہوتا ہے کہ اس کو ہائپو یا ہائپر ہے، کئی دفعہ ہو چکا ہے، اس کے ہم ٹیسٹ کراتے ہیں، ظاہر ہے بایو کیمیکل شک تو ہوتا ہے، کلینکل سسپیشن، مگر آج کل ایویڈنس بیسڈ میڈیسن آپ سب کچھ ایویڈنس لیں تو اس کو بھیجتے ہیں تو رپورٹ آتی ہے ہمارے اندیشے کے یا شک کے الٹ، ہمیں شک ہے ہائپو تھائرائڈ کا، رپورٹ یا تو نارمل آ گئی یا اتفاق سے ہائپر آ گئی، اینڈ وائس ورسا، شک ہے ہمیں ہائپر کا، رپورٹ نارمل آ گئی، تو ہم کہتے ہیں کہ بشرطیہ اگر یعنی تھوڑا ایڈوانس کیس ہو ہمیں یقین ہو تو ہم کہتے ہیں نہیں بھئی ہو ہی نہیں سکتا، یا تو پھر ہمارا چھوٹا موٹا جو تجربہ ہے وہ غلط ہے یا پھر لیبارٹری غلط ہے، تو یقین جانے کہ عموماً بلکہ موسٹ آف دا ٹائم بلکہ آلویز کہنا چاہیے، آلویز تو خیر میڈیسن میں ہوتا ہی نہیں ہے، 2+2 4 میڈیسن میں نہیں ہوتے، تو پھر ہم دوسری لیبارٹری سے کراتے ہیں جو ہمارے نظر میں زیادہ ریلائبل ہے، تو وہ رزلٹ آتا ہے جو ہمارا کلینکل سسپیشن۔ بالکل، تو کافی بڑی ایک آبادی ہوگی جو اسی طرح ان ڈائگنوز رہ جاتی ہوگی کہ کوئی لیب کرائی، ان ڈائگنوز سے زیادہ مس ڈائگنوز، بالکل، تو کیونکہ بہت سارے ڈاکٹر جو ہے نا وہ لیبارٹری پہ اندھا بلیف کرتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ دیکھیں نا ایک آدمی ہے اس نے 1 سال میں 4 کیسز دیکھے ہیں، ایک ہے جس نے 4000 کیس دیکھے ہیں 1 سال میں، ہر سب اسپیشلٹی کی بات کر رہا ہوں، تو ظاہر ہے جس نے زیادہ کیسز دیکھے ہیں اس کا انڈیکس آف سسپیشن قدرتی طور پہ ہائی ہو جائے گا، شک پڑے گا اس کو۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کی کلینکل سمپٹمز بچوں میں آپ نے یہ بتائے کہ بھائی اس کی سلو پروگریس ہوگی، خواتین اگر جو دیکھ رہی ہیں اس میں کیا چیزیں وہ نوٹ کریں؟ جیسے آپ نے پہلے کہا کہ ماہواری ڈیلے ہوگی، بال گریں گے، ماہواری اریگولر اور مینوریجیا کا مطلب ہے اریگولر تو ہے، ہر مہینے نہیں آتی ٹائم پہ، پریڈکٹڈ ٹائم پہ، مگر وہ ہیوی آئے گی، اوکے، ہیوی بلیڈنگ ہوگی ڈیورنگ، ہاں جب بھی آئے گی ہیوی آئے گی، اس کو ہم کہتے ہیں مینوریجیا، اور بچے یا تو پیدا نہیں ہوتے یا پھر سب فرٹیلیٹی ہوتی ہے کہ بھئی 4 سال میں ایک بچہ ہوا اور پھر اس طرح، اگر مرد نارمل ہو صرف عورت میں خطرہ ہو۔ اس کے علاوہ کئی اور چیزیں ہوتی ہیں جس میں ہم یہ کلینکل فیچر جو بتائے بال گرتے ہیں، کبھی کبھی بال یہاں چہرے پہ آ جاتے ہیں ہائپو تھائرائڈ میں، اور یہ پفینس ہو جاتی ہے، پیریارڈ پفینس سوج جاتی ہیں آنکھوں کے نیچے، پھر یہ اچھا انیمیا کا مطلب ہے کہ خون کی کمی، اب 3 ٹائپ کے ہوتے ہیں خون کی کمی ہائپو تھائرائڈ میں، یہ میڈیکل ٹرمز ہیں، ہائپوکرومک، مائکروسیٹک، نارموکرومک اور میگالوبلاسٹک، تینوں ہوتی ہیں۔ اچھا، ہاں، اب عورتوں میں ہوتی ہیں کیونکہ پیریڈس ہیوی ہوتے ہیں تو آئرن ڈیفیشنسی، آٹو امیون ہو تو میگالوبلاسٹک، اور نارموسیٹک یا آٹو امیون یا کرونک ڈیزیز کی وجہ سے، تو یہ پیشنٹ اینیمک ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ سے سانس پھولتا رہتا ہے، تھکن ہوتی رہتی ہے، بدن ٹوٹتا ہے، کسی چیز کا کام کرنے کا موڈ ہی نہیں کہتا، اور چونکہ میٹابولزم کم ہوتا ہے اس وجہ سے ایک تو ٹھنڈ لگتی ہے ہر وقت، اور دوسرا تھوڑا کھائیں پھر بھی آدمی پھول جاتا ہے۔ اچھا، مردوں میں بھی کیا یہی سائن اینڈ سمپٹمز کے بال گرنا، سوجن جسم میں، موٹاپا، سیم یہی چیزیں رہتی ہیں؟ تقریباً بس وہ پیریڈس اور انفرٹیلیٹی
مردوں میں ذرا زیادہ پرابلم نہیں ہوتا ہے ہائپوتھائرائڈ کی وجہ سے، لیڈیز لیکن میں زیادہ فیمیل ہوتا کے ہے، اندر اور کانسٹیپیشن دونوں میں ہو سکتی ہے۔ جو خواتین اس مراحل سے گزر رہی ہیں یا جو کنسیو نہیں کر پا رہی ہیں، ان کو اپنا ٹی ایس ایچ کرانا لازمی ہے۔ چاہیے۔ اگر آپ نے ڈاکٹر کا وزٹ پلان کیا ہوا تو پہلے سے ٹی ایس ایچ کا ٹیسٹ کروا لیں، تاکہ آپ کو دوبارہ وہ حاصل نہ ہو کہ وہ ڈاکٹر بھی آپ کو پرسکرائب کرے ایسا۔ ڈاکٹر صاحب، کیا یہ موروثی بیماری ہے کہ پیرنٹس سے بچے میں آئے گی؟ اگر پیرنٹس کو ہے تو بچوں میں بھی لازماً یہ ہوگی؟ دیکھیں، موروثی ایک جنرل ٹرم ہے، یہ فیملیل ہوتی ہے، فیملیل لازمن ہوتی ہے، اچھا، یعنی ایک کو اگر ہو تو اس کی فیملی ممبرس کو ہوگی۔ اوکے، ہاں، اچھا، کچھ ایسے ہائپوتھائرائڈ کے سمٹم ہیں جو جینیٹک ہوتے ہیں، اوکے، آٹوسومل ریسیسو۔ ایک ہوتا ہے پینٹریٹ سنڈروم، اس میں ڈیفنس یعنی کان بہرے ہو جاتے ہیں، پارشل یا ٹوٹل، پلس ہائپوتھائرائڈزم۔ یہ عموماً ینگ لڑکیوں کو ہوتا ہے اور اس کو کہتے ہیں پینٹریٹ سنڈروم۔ تو یہ بھی موروثی ہے، یہ تو بلکہ جینیٹک ہے باقاعدے، اور ورنہ فیملیل ہوتا ہے، جیسے پالیسسٹک اوویرین سنڈروم ہے، ٹائپ 2 ڈائبٹیس ہے، اوبیسٹی ہے، یہ فیملیل ہے۔ اس طرح یہ بھی فیملیل ہے۔ تو اگر گھر میں ایک کو ہے، پیرنٹس میں ہے، تو دوسرے کو ہونے کے چانسز زیادہ ہیں، بہت رسک زیادہ ہے۔ اچھا، بیس لائن جیسے ہم نے کہا کہ اس کی اسکریننگ کے لیے ٹی ایس ایچ کا ٹیسٹ کروائیں، تو اگر وہ ویلیوز ہائی آ رہی ہیں فرام دا رینج کی جو آپ کی ایج ہے، تو دیٹ وڈ بی دا ٹرننگ پوائنٹ کہ آپ کو معالج کے پاس جانے کی فوراً ضرورت ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، کیا یہ بیماری ریورسیبل ہے کہ ایک دفعہ ہو گئی تو اب یہ ساری زندگی چلے گی؟ جی، یہ دیکھیں، آپ کا اہم سوال ہے۔ کچھ بیماریاں لائف لانگ ہوتی ہیں، ٹائپ 1 ڈائبٹیس لائف لانگ، ٹائپ 1 2 دونوں لائف لانگ، ہائپر ٹینشن لائف لانگ، ایڈیسنس ڈیزیز لائف لانگ۔ اس طرح ہائپوتھائرائڈ بھی، اگر آپ کہیں یس اور نو میں جواب دوں، میں کہوں گا یس، یعنی لائف لانگ ہوتی ہیں، پوری زندگی کھانی پڑتی ہیں۔ مگر ایک سچویشن ہوتی ہے، اس میں ٹرانزینٹ ہوتی ہے، مانا کچھ عرصے کے لیے ہوتی ہے، پھر ختم ہو جاتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں پوسٹ پارٹم تھائرائیڈائٹس، مانا ڈیلیوری ہو گئی عورت کی، بچہ پیدا ہو گیا، اس کے بعد ٹرانزینٹ اینٹی باڈیز بن جاتی ہیں، اور کچھ عرصے کے لیے ہائپوتھائرائڈ ہوتا ہے، وہ ختم ہو سکتا ہے، وہ خود ہی ریورس، پوسٹ پارٹم، اوکے، اور باقی عموماً ختم نہیں۔ اچھا، یہ جو پوسٹ پارٹم تھائرائیڈائٹس ہے، تو یہ کیا اس خاتون میں پہلے سے تھائرائڈ تھا یا بیماری تھی، ہائپوتھائرائڈ تھا، اینڈ ڈیلیوری کے بعد وہ ختم ہوا، یا؟ بالکل صحیح کہا، اینٹی باڈیز تھے، چھپے ہوئے تھے، ڈیلیوری کی وجہ سے امیون سسٹم میں گڑبڑ ہو جاتی ہے، ظاہر ہو گئے، مگر پھر امیون سسٹم کام کرنا صحیح کرنا، تو کچھ مہینے کے بعد عموماً وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اس کا کیا دوائیں کھانا ہی علاج ہے، یا کوئی سرجیکل ٹریٹمنٹ میں اس کا پاسبل ہے؟ ہاں، پہلے میں تھوڑی انویسٹیگیشن بتاؤں۔ دیکھیں، کسی عورت کو یہ تھائرائڈ یہاں پہ ہوتا ہے نا، تو سوجا ہوا گلا نظر آتا ہے ہمیں، ڈیفیوز ہوتا ہے، یا گٹھلیاں بنی ہوئی ہوتی ہیں جس کو کہتے ہیں نوڈولر، سنگل نوڈول یا ملٹی نوڈولر، بہت ساری گٹھلیاں نظر آتا ہے نا آنکھوں سے ہر ایک کو۔ اس کی خاص نشانی یہ ہے کہ اگر وہ سوالو کرے تو ہلتی ہیں۔ اچھا، اگر سوالو کوئی نہ کر سکے تو اس کو پانی کا گلاس دیں کہ بھائی اس کے سپس لو، ہر سپ کے ساتھ ہی اوپر نیچے ہوگا، اوپر نیچے ہوا مینس تھائرائڈ ہے، اوپر نیچے نہ ہوا تو یا تو لمف نوڈز ہیں یا کوئی اور چیز ہے، تھائرائڈ نہیں۔ یہاں تو ایک تو یہ نشانی ہے، یہ ہو جاتے ہیں۔ اگر ملٹیپل نوڈولر ہو، ملٹی نوڈولر یا سنگل نوڈول نظر آئے، یا پیلپیٹ کریں تو نظر پیلپیٹ ہو، محسوس ہو، تو اس کا الٹرا ساؤنڈ، اور اگر ہائپو تھائرائڈ ہے یا ہائپر، تو ہائپو میں نہیں، ہائپر، پھر اس کا وہ اسکین کراتے ہیں، ریڈیو آئسوٹوپ اسکین، شنٹیگرافی، مطلب اور بھی ٹیسٹ ہیں اس کے علاوہ، تھائرائڈ ہارمون کے علاوہ الٹرا ساؤنڈ ہو رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ کبھی کبھی شک ہوتا ہے کہ یہ جو نوڈیول نظر آ رہا ہے، خدا نخواستہ یہ کینسر تو نہیں ہے۔ کینسر کی 5-6 قسمیں ہوتی ہیں تھائرائڈ کی، تو اس کی پھر الٹرا ساؤنڈ گائیڈڈ بایوپسی کراتے ہیں، فائن نیڈل اسپائریشن۔ وہ آسان سا ٹیسٹ ہے، اتنا مشکل نہیں ہے، مگر اس میں سوئی چبو کے ٹیشو نکال کے دیکھتے ہیں کہ کیا اندر ہے کیا، اگر کینسر ہو تو اس طرح پھر سرجری ٹریٹ کیا جاتا ہے۔
اچھا ڈاکٹر صاحب آپ سرجیکل اس کا ٹریٹمنٹ کوئی ہے ہم؟ ہاں سرجیکل دیکھیں پہلے بہت کراتے تھے سرجری. اچھا. ہاں مگر آج کل میڈیسن اتنی ہے اور 3 اس کے علاج ہیں. ایک تو میڈیکل جو لائف لانگ ہے, اگر جنرلی کہا جائے تو ہائپوتھائرائڈ میں پوری زندگی چلتی ہے تھائروکسین. اس کا ڈوز کم زیادہ ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے مگر چلتی ہے. سیکنڈ ہے ریڈیو آیوڈین ڈراپس. آیوڈین کے ڈراپس پلا دیتے ہیں, وہ تھائرائڈ کو سمجھے جلا دیتا ہے. جلا دیتا ہے کا مطلب ہے کہ ختم کر دیتا ہے, اس کو فنکشن ختم کر دیتا ہے. تو ہائپوتھائرائڈ نہیں سوری یہ ہائپوتھائرائڈ میں ہے ریڈیو آیوڈین ہائپوتھائرائڈ میں ہے. تو اس کا بھی اچھا علاج ہے, وہ ہمیشہ کے لیے ختم. ہائپوتھائرائڈ کے جو علاج ہیں ایک تو گولیاں ہیں, اور اگر یہ گٹھلیاں ہیں تو پھر سرجری کر کے. ہاں اگر جیسے ہاشموٹوز میں نے بتایا, ہاشموٹوز میں وہ نہیں ہوتا, اپنا سرجری نہیں ہوتی. ہاں تو عموماً سرجری نہیں ہوتی, مگر ملٹی ناڈیولر گوائٹر اسپیشلی ینگ فیمیل. اب ایک عورت ہے ادروائز ہر طرح سے ینگ ہے, فٹ ہے, جو بھی ہے, مگر اس کو اتنے گٹھلیاں ہیں تو کاسمیٹک ڈیفیکٹ ہے, وہ ڈپریشن میں رہے گی, ہمیشہ دوپٹہ باندھ کے رہے گی, یا جو کچھ چھپائے گی اس کو ڈپریشن ہو جائے گا, تو اس کو بھی پھر سرجری کی انڈیکیشن ہے. ہاں یا کینسر کا شبہ ہو تھوڑا سا بھی تو ظاہر ہے کہ پھر نکال دیتے ہیں. تو سرجری زیادہ نہیں ہے, ہائپوتھائرائڈ میں زیادہ نہیں ہے. یہ جو گوئٹر ہے جس میں گردن بڑھ جاتی ہے اور تھائرائڈ گلینڈ کا سائز بڑا ہو جاتا ہے, تو کیا یہ ریورسیبل ہوتا ہے کہ پھر اگر اس کو آیوڈین وغیرہ ملے تو وہ واپس چھوٹا ہو جائے گا یا وہ لائف لانگ رہے گا؟ نہیں, ایک دفعہ یہ نوڈیول بن گئے نا, عموماً وہ نوڈیول واپس نہیں ہوتے, موسٹ آف دا ٹائم وہ نہیں ہوتے. اس کے لیے دیکھیں اب عورت ہے 60 سال کی, اس کو 2-3 نوڈیول ہیں, باقی یوتھائرائڈ ہے, کوئی تکلیف نہیں ہے, بایوپسی ایک دفعہ کرا لی ہے, کوئی فکر نہیں ہے, تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں. اس کو کیا ضرورت ہے کاسمیٹک سرجری کی. لیکن ینگ فیمیل میں پھر کراتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, کیا لانگ رن لمبے عرصے تک یہ دوائیں کھانی ہے, ساری زندگی کھانی ہے, تو کیا اس دوا کا اثر کم ہو جاتا ہے؟ مطلب جیسے کہتے ہیں کہ دوائیں کھانے سے پھر اس کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے, اثر کم ہو جاتا ہے یا سائیڈ افیکٹ ہو جاتے ہیں؟ بالکل دونوں. دیکھیں تھائروکسین کا اثر کم نہیں ہوتا, تھائروکسین کا اثر کم نہیں ہوتا, مگر بیماری کی شدت بڑھ سکتی ہے. دیکھیں فرق ہے. اب ایک عورت ہے, اس کو تھائرائڈ اسٹارٹ ہوا یا سب کلینکل ہائپوتھائرائڈ ہے جو ابھی بگننگ ہے, تو اس کو ہم لو ڈوز دیتے ہیں. اب دیکھیں نا اس کی شدت بڑھتی رہتی ہے, آٹو امیون جو جنگ چل رہی ہے وہ بڑھتی جاتی ہے. تو پہلے سپوز 10% سیل ڈیمیج ہوئے, پھر 20% ہوئے, 30% ہوئے, تو آپ نے تو شروع میں دوا 10% کے حساب سے دی جو ڈیمیج تھا, اب وہ 50% ہو گیا ہے, تو آدھی گولی کی جگہ بھی 3 گولیاں کھائے گا یا کھائے گی. اچھا میں ایک بات اور بتاؤں کہ یہ گولیاں جو بھی ہیں تھائروکسین کی, وہ ناشتے سے 1 گھنٹہ پہلے لینی چاہیے. اور صرف پانی سے, چائے سے بھی نہیں, دودھ سے بھی نہیں. اس کا ریزن یہ کہ ان دونوں میں کیلشیم ہوتے ہیں. چائے تو ہم ماشاءاللہ فل کریم ٹی پیتے ہیں, تو اس میں کیلشیم ہوتا ہے, وہ اس کو ابزارب ہونے سے روکتا ہے. تو صرف پانی کے ساتھ اور 1 گھنٹہ پہلے, چاہے آدھی گولی ہو, چاہے 1 2 3 4 6 جو بھی ہوں, ایک ساتھ کھانی ہے 24 گھنٹے میں, ونس اے ڈے. اور سائیڈ افیکٹ دیکھیں نا, یہ ہے ریپلیسمنٹ تھراپی. ریپلیسمنٹ تھراپی میں اس کو کہتے ہیں کہ جو چیز کم ہے باڈی میں, ہارمون یا کوئی بھی چیز, اس کو ہم ریپلیس کریں. آئرن ڈیفیشنسی انیمیا ہے, آئرن کم ہے, اس کو آئرن دیں اوپر سے. اس طرح تھائروکسین, انسولین کم ہے, ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہے, اس کو اوپر سے انسولین دیں. یہ ہے ریپلیسمنٹ تھراپی. ٹھیک ہے نا. کسی میں سیکشول وہ جو ہے ہارمون کم ہے, اس کی وجہ سے بچے نہیں ہو رہے ہیں, یا ہائپوگونیڈزم ہے عورت مرد کو, تو ریپلیسمنٹ تھراپی دیتے ہیں. تو تھائروکسین ہے ریپلیسمنٹ تھراپی. اگر اس کو ایک حد کے اندر دیں جو چاہیے مریض کو, تو وہ تو سائیڈ افیکٹ تو اس کے نہیں ہوں گے نا, مگر نہ دیں تو سائیڈ افیکٹ ہے, زیادہ ڈوز دیں تو سائیڈ افیکٹ ہے. تو ہم کلینکلی اور بایو کیمیکلی, یعنی لیبارٹری کی ٹیسٹ اور کلینکل پیشنٹ کو دیکھ کے
चेकअप करके फिर हम डोज तजवीज़ करते हैं, दोनों को देख के, क्लिनिकल बायोकेमिकल। अच्छा डॉक्टर साहब, जो लोग देख रहे हैं वो ये जानना चाहते हैं कि अगर वो थायराइड डायग्नोज्ड है तो उन्हें कितने अरसे में अपना रीटेस्ट कराना चाहिए, अपनी डोज एडजस्ट करवानी चाहिए? देखिए, ये डिपेंड करता है कि आपका कितना ऊपर नीचे हो रहा है, या एक एवरेज टाइम अगर रखें तो 3 महीने। हर 3 महीने बाद टेस्ट करवाएं अपना, जिनको डायग्नोज्ड केसेस हैं, और अपनी डोज एडजस्ट करवाएं। अगर हाइपोथायराइड है ना, उसमें फिर सिर्फ TSH कराते रहें, बाकी खर्चा करने की जरूरत नहीं है। बाकी हाइपर अगर हो, अच्छा एक मजे की बात है कि हाइपरथायराइडिज्म परमानेंट नहीं होता। वो परमानेंट नहीं है। वो अमूमन 1.5 साल में, ग्रेव डिजीज अगर हो तो अमूमन 1.5 साल में उसका 6 महीने प्लस माइनस हो सकते हैं, खत्म हो जाती है, बंद हो जाती है, इस दौरान इलाज चलता रहता है। लेकिन ये परमानेंट है, और इसको आपने स्क्रीन भी रखना है अगर आपको है। अच्छा, कभी कभी मैं एक बात और बता दूं जो क्लिनिकल इम्पॉर्टेंट है, कभी कभी पिट्यूटरी में डिफेक्ट होता है। TSH एक हार्मोन है जो ऑर्डर देता है पिट्यूटरी, दिमाग के अंदर, उसको कहते हैं मास्टर ग्लैंड। वहाँ से TSH खारिज होता है जो थायराइड को ऑर्डर देता है कि आप थायरोक्सिन रिलीज करो। कभी कभी वो ऊपर से कम हो जाता है, हाइपोपिट्यूटरिज्म। तो ये डॉक्टर किसी के पास जाएंगे, वो आप पहचान लेगा, उस तरीके का इलाज करेगा। अगर वहाँ डिफेक्ट है ना पिट्यूटरी में, जिसको हम सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं, तो उसके साथ दूसरे हार्मोन भी कम होते हैं, कॉर्टिसोल भी कम होता है। तो फिर कॉर्टिसोल भी देते हैं, सेक्स हार्मोन वगैरह भी देते हैं, प्लस थायरोक्सिन भी देते हैं। तो उसमें पहले कॉर्टिसोल फिर थायरोक्सिन। अगर थायरोक्सिन पहले देंगे, कॉर्टिसोल न देंगे, तो मेटाबॉलिज्म थायरोक्सिन बढ़ा देगी और वो इम्यूनिटी कम रहेगी उसकी वजह से, तो बेहोश हो सकता है आदमी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो हाइपोथायरॉइडिज्म की कंडीशन, ये जो ट्रीटमेंट हमने देखे, तो बच्चों में भी दवाएं इसी तरह गोलियां दी जाती हैं बचपन से? सस्ती थायरोक्सिन बहुत सस्ती है, इतनी सस्ती है कि मार्केट से गायब हो जाती है। फार्मा कंपनी को अच्छा एक बात मैं बता दूं कि देखिए ना, फार्मा का जोर उस कंपनी, जरूरी बात है कुछ, फार्मा कंपनियों का जोर उस बात पे होता है जिसमें उनकी दवाएं चलें, मार्केट में चले। आप समझ गए? जी रनिंग। अब थायराइड की दवाएं हैं ही 2-3 है, बल्कि 3 है दवाएं टोटल। एक थायरोक्सिन है, न्यूमरकाजोल है, और प्रोपाइल थायोरासिल है। और थायरोक्सिन तो इतनी सस्ती है कि हर गरीब भी खरीद सकता है, बहुत सस्ती है, और वो भी महंगी नहीं है। तो फार्मा कंपनियों का, मैं सही बात बताऊं, इतना जोर नहीं है इस बीमारी पे सेमिनार वगैरह कराने में जितना डायबिटीज या दिल के अमराज या ब्लड प्रेशर। क्यों कि वहाँ पे ज़ाहिर है उनके कमर्शियल पॉइंट है। तो ये थोड़ा सा हमें करना पड़ेगा, जो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर लोग हैं, या फार्मा भी कुछ तो करती हैं, मतलब हेल्प करती हैं, मगर जनरली आपने देखा होगा थायराइड के सेमिनार भी बहुत कम होते हैं। हालांकि 25 मई इसका वर्ल्ड थायराइड डे होता है, तो किसी को पता भी नहीं होता। और 14 नवंबर डायबिटीज का वर्ल्ड डायबिटीज डे होता है, तो पता नहीं क्या क्या खबरें नशर होती हैं। इसीलिए हमारा इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि लोगों में आगाही फैलाएं, इसके बारे में बताएं, आम आवाम तक हम पहुंचे, उनके घरों तक पहुंचे और उनको इस सब के बारे में बताएं। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या ये हाइपोथायरॉयडिज्म लिंक करता है डिप्रेशन की तरफ, के इंसान की तबीयत बुझल और वो उसको डिप्रेशन में ले जा सकता है ये हाइपोथायरॉयडिज्म? ये देखिए ना, ये चीज़ रह गई थी मुझसे, डिप्रेशन। देखिए ना, थायराइड का ताल्लुक मूड से बहुत ज़्यादा है। अच्छा मैं एक बात बताऊं, हाइपोथायराइड के पेशेंट कभी साइकियाट्रिस्ट के पास पहुंच जाते हैं, क्योंकि डिप्रेशन और बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, तो उसके फैमिली वाले समझते हैं ये तो डिप्रेशन है, गए साइकियाट्रिस्ट के पास। अगर वो अच्छा साइकियाट्रिस्ट है तो पहचान लेगा कि भाई ये तो थायराइड है, उसकी वजह से है, वरना फिर वो ज़ाहिर के पकड़ के अपना इलाज शुरू करता रहेगा और देता रहेगा। तो साइकोसिस, ये डिप्रेशन बहुत ही, बल्कि नाम है मिक्सेडिमा बेडनेस माना पागलपन, ये बाकायदे मेडिकल टर्म है कि कभी कभी उसको दौरे पड़ते हैं बेडनेस के। अच्छा तो अगर वो ऐसा पेशेंट जब अपना थायराइड का इलाज कराएगा तो ये सारी उदासी, डिप्रेशन, एवरीथिंग वुड बी फाइन? बिल्कुल इलाज कराए
صحیح علاج کرائے اور جلد علاج شروع کرائے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اگر کسی خاتون کو ہائپوتھائرائڈزم ہے اور وہ پریگننٹ ہو جاتی ہے وتھ ٹریٹمنٹ یا اس طرح، تو کیا جب وہ دوائیں لے رہی ہے تو کیا اس کے بچے کے اوپر اس کے منفی اثرات آئیں گے؟ دیکھیے، منفی اثرات عموماً نہیں آتے. اگر آپ صحیح ڈوز دیں اور پراپر ڈوز دیں اور اوپر نیچے نہ ہو تو عموماً بچے پہ اثر نہیں پڑتا. مگر تھوڑی سی گڑبڑ ہو جائے، اب جیسے TSH ہے نا، وہ پریگننسی شروع کرنے سے پہلے 2.5 سے نیچے رکھنا چاہیے. نارملی ہوتا ہے 4-5، نارملی 4-5 تک صحیح ہے TSH. مگر پریگننسی اگر پلان کر رہی ہیں یا شروع ہو گئی ہے تو پہلے ٹرائمیسٹر میں 2.5 سے کم رکھنا پڑتا ہے. اچھا، ان ہائپوتھائرائڈ کے پیشنٹس کے اندر؟ ہاں، تو کہنے کا، اور کچھ دوائیں زیادہ سیف ہیں، کچھ دوائیں کم سیف ہیں، تو وہ ڈاکٹر ان کو بتائے گا کہ کیا لیں. اگر صحیح علاج کرائیں گے جو کرانا چاہیے لازماً، تو کچھ نہیں ہوگا. کچھ نہیں ہوگا. تو جو خواتین دیکھ رہی ہیں اور پریگننٹ ہیں، تو اگر وہ ہائپوتھائرائڈزم کا شکار ہیں تو وہ اپنی گائناکالوجسٹ کو اس کے بارے میں انفارم کریں اور اینڈوکرائنولوجسٹ سے ڈیورنگ پریگننسی ضرور ملتی رہیں، اس کو اپنی رپورٹ دکھاتی رہیں لازماً، تاکہ آپ کے بچے کی اپنے گائناکالوجسٹ سے اینڈوکرائنولوجسٹ دونوں سے ملنا بہت ضروری ہے. اچھا، کیا جو دودھ پلانے والی مائیں ہیں اور وہ تھائروکسین لیتی ہیں، تو کیا اس کے اثرات کوئی بچے پہ بھی منفی ہو سکتے ہیں یا وہ دودھ پلا سکتی ہیں؟ اگر بہت ہائی ڈوز ہو تو تھوڑا مسئلہ ہو سکتا ہے، عموماً نہیں. اچھا، کیا یہ جو موٹاپا جو سب سے بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے ہائپوتھائرائڈ کے پیشنٹس کے لیے، کیا ان کو ڈائٹری ماڈیفیکیشنز کروائی جاتی ہیں کچھ؟ دیکھیں نا، وہ تھائروکسین ریپلیس کرے پراپر ڈوز میں تو وہ تھائروکسین کی وجہ سے، جو ہائپوتھائرائڈ کی وجہ سے جو موٹاپا ہوا ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، بہتر ہو جاتا ہے، واپس آ جاتا ہے. ہاں، ورنہ پھر ڈائٹری ماڈیفیکیشن لازمی کروائی جاتی ہیں. اچھا، کیا جیسے ہم نے کہا کہ پہاڑوں کے یا اس طرح کے علاقوں میں لوگوں کے اندر آیوڈین کی کمی ہوتی ہے یا اس طرح، تو ان لوگوں کو پھر کیا ڈائٹری سپلیمنٹس بھی اس طرح کے پرووائڈ کیے جاتے ہیں؟ یہ نمک، آیوڈین ملا نمک کا استعمال ہم کرتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ ہمارے ناظرین کو آخر میں اس ہائپوتھائرائڈزم سے ریلیٹڈ کیا میسج دینا چاہیں گے؟ دیکھیں، جو بھی میں نے علامتیں بتائیں، ایک عورت ہے، اس کو بچہ نہیں ہو رہا ہے، شادی کو 2 سال ہو گئے ہیں، اس کے پیریڈز اریگولر ہیں، ٹھیک ہے نا، چاہے وہ شادی شدہ ہو یا نہ ہو. چہرے پہ تھوڑے بال آ گئے ہیں، بال گر رہے ہوں، اور تھوڑا کھانے سے وزن بڑھ جاتا ہے، ڈپریشن ہو گیا ہے، باڈی پھول رہی ہے، کسی کام میں دل نہیں لگتا، مسل کمزور لگ رہے ہیں، تو ڈرائی اسکن ہو گئی ہے، خشک اسکن، تو اس کو بہتر ہے کہ یا تو بہتر ہے ڈاکٹر کو دکھائے، ورنہ TSH کرا لے. TSH پہلی لائن، بیس لائن TSH کروا کے اپنے معالج کے اور پاس اچھی لیبارٹری سے میں کہتا ہوں، ہر لیبارٹری تھائرائیڈ ہارمون صحیح نہیں بتاتی. ہاں، تو یہ بھی ایک بہت اہم میسج ہے کہ اگر آپ کی رپورٹ نیگیٹو آ رہی ہے لیکن آپ کو یہ سارے سمٹمز ہیں، تو آپ کو لیب بدلنے کی ضرورت ہے. لیب سے، دوسری لیب سے ٹیسٹ کروائیں. کبھی بھی شک ہو تو ڈبل چیک کرانا، ڈبل چیک. جیسے ہم دوسرے سیکنڈ اوپینین لیتے ہیں ہمیشہ ڈاکٹر کا، اسی طرح سیکنڈ اوپینین لیب کا بھی لے لینا چاہیے. ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت شکریہ ہمارے ساتھ اس نوبل کاز میں شامل ہونے کا. ناظرین، گفتگو آپ نے سنی، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کی معلومات میں اضافہ ضرور ہوا ہوگا اور آپ اپنے ارد گرد بھی اس کے حوالے سے آگاہی ضرور پھیلائیں گے. اگر آپ کو ہمارا آج کا شو پسند آیا تو ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں، اور مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ اب صرف صحت کی بات ہوگی ہر گھر میں. آج کے لیے اتنا ہی. اپنی ہوسٹ کو دیجیے اجازت، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.